اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع ہوتا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سورہ کوثر کے فضائل و وظائف لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ دوستو، یہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کن کن مقاصد کے لیے سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کا وظیفہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے درد سر کے لیے میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی۔ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو اور کسی طرح بھی آرام نہ آتا ہو تو وہ سب سے پہلے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ باوضو ہو کر پڑھے، اور اس کو وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لے اور مریض پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی درد سر سے آرام حاصل ہوگا۔ دوستو، اگر کوئی شخص اولاد سے محروم ہو تو سورہ کوثر کو باوضو 500 بار روزانہ پڑھے اور پابندی کے ساتھ یہ عمل مکمل 3 ماہ تک کرے۔ انشاءاللہ تعالی صاحب اولاد ہو جائے گا۔ اگر 1000 بار اول و آخر درود شریف 11 بار پڑھا کرے، اس نیت سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو انشاءاللہ تعالی زیارت فیض سے بشارت سے کامیاب ہو جائے گا۔ نزول باران رحمت کے وقت 100 بار سورہ کوثر کی پڑھے تو جو دعا مانگے گا تو وہ قبول ہو جائے گی۔ اگر کسی دشمن نے گھر میں جادو و دفن کر دیا ہو، اس صورت کا ورد کرنے سے جادو و دفن کرنے کی جگہ معلوم ہو جائے گی اور جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور آپ کے گھر میں ہر شخص جو اسیب یا کسی جادو ٹونے کا شکار ہے، اس کا اثر ان پر نہ ہو پائے گا۔ اس کے علاوہ دشمن کو دفع کرنے کے لیے اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے باوضو ہو کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور اس کے بعد 313 مرتبہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام یا اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو دشمن ہے وہ دفع ہو جائے گا اور آپ کا دشمن آپ کو کسی طرح کا کوئی نقصان بھی نہ پہنچا سکے گا۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔